والے کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، صرف وہ بات کر نہیں پا رہا تھا۔ جب اس بات کو زبان ملی ہے، میاں نواز شریف نے جب بات کی ہے تو وہ ہر آدمی نے ایسے سمجھا ہے کہ ایسے یہ تو وہی بات ہے جو میں بھی کرنی چاہتا تھا، وہی بات ہے جو میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کی جو بیانیہ ہے، اور وہ بڑا سمپل ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلائیں۔ That's it۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آگے جی ریفرنس دیکھیں، ان کو ہم نے پارٹی رکنیت ان کی جو ہے وہ خارج کر دی ہے، یہ 5 یا 6 جو لوٹے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک لائرز کی ٹیم کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں دیکھیں اور ان کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے۔ پی ڈی ایم آگے جو ہے جلسے کرنے جا رہی ہے مزید، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو گرانے میں اور آزادانہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک بہت ہی نیک مقصد ہے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا جائے، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو، جس ٹولے کی کوئی گورننس ہی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں عوامی فلاح کا، نہ وہ کوئی، آپ مجھے بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھا ہو۔ جو ہمارے پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کا افتتاح نہیں کر رہے۔ اب یہ سکھر سے ملتان تک موٹر وے کمپلیٹ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے۔ وہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہیں، وہاں پہ جو وہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں کھانے پینے کے، ان کو جو ہے وہ ان کی آپشن نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ ان کو ہم فنکشنل کر دیں گے، لوگ یہاں پہ سفر کریں گے، وہ نواز شریف زندہ آباد کا نعرہ لگائیں گے۔ تو ان کے یہ جو ہے وہ افتتاح نہیں کر رہے، خود کوئی پروجیکٹ انہوں نے جو ہے وہ شروع نہیں کیا، اور کوئی ان کی گورننس نہیں ہے، کوئی بر وقت یہ فیصلے نہیں کرتے، صرف ایک ہی بات پہ جو ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، بس اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ہے۔ انیشیٹ کون کرے گا ڈائلاگ جس کی آپ بات کریں گے؟ پارلیمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے، اسپیکر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے، انیشیٹ کون کرے گا؟ نہیں دیکھیں، ہم تو یہ ایک آپشن دے رہے ہیں نا، ہم یہ آپشن دے رہے ہیں تاکہ ہمارا جو موقف ہے وہ عوام میں جو ہے وہ بہتر انداز سے لیا جائے کہ ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، ہم کوئی ملک میں افراتفری اور انارکی نہیں چاہتے، ہم ملک کے بنیادی مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی حل کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر اسی کے اوپر ہوگی۔ تو اس مقصد کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے، کیونکہ پارلیمنٹ مدر آف دی انسٹیٹیوشنز ہے، وہ تمام اداروں کی ماں ہے، وہاں پہ اگر بات شروع ہو تو وہاں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، تمام اداروں کو شامل کیا جا سکتا ہے، جو میڈیا ایک بذات خود ایک بہت بڑا پلیئر ہے ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میر شکیل الرحمان کو، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً پچھلے 8 ماہ سے اسے جیل میں نہیں رکھا ہوا، اسے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ بیمار آدمی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اسے جب کوئی پروگرام ان کو ناگوار گزرتا ہے، جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے، اسے فوری طور پہ وہاں پہ گاڑی لگوا دیتے ہیں، چلیں جی ان کو جیل بھیجیں جی، چلیں جی ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں پھینکیں جی، اور اس طرح سے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ریاست میں، جس ملک میں، جس حکومت کا یہ وتیرہ ہو کہ وہ میڈیا کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، اپنے مخالفین کو، اپوزیشن کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ حکومت چل سکتی ہے؟ اس طرح سے جو ہے وہ ملک چل سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے تھوڑی دیر پہلے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کی اناؤنسمنٹ کی ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں وہاں متحرک ہیں، اس اناؤنسمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے، جو کہ الیکشن رولز کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ان کے اس اعلان کی جو ہے وہ زیرو ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے تو پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو تمام پارٹیز کو، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں شامل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ انہوں نے بالکل ایک گمک
جو ہے وہ کھیلی ہے صرف الیکشن میں وہاں سے ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا جو ہے وہ احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے، پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بھی اور پی ایم ایل این کے کیمپ سے بھی، اور کسی کو آزاد کھڑا کر دیا ہے، کسی کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جا رہی ہیں اگلے ویک میں، اور وہاں پہ جا کے وہ سارا جو ہے یہ چٹھا کٹا جو ہے وہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے ابھی گلگت بلتستان میں خطاب کیا اور کہا کہ طاقتوروں کو کٹہرے میں لائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ دیکھیں، طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کی ویڈیو بنا کے اسے بلیک میل کر کے نہیں لایا جا سکتا۔ اگر طاقتوروں کو لانا ہے کٹہرے میں تو پھر لائے مالم جبا والوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کٹہرے میں، لائے جو اپنا وہ بی آر ٹی ہے اس کے لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے اپنا جو ہے وہ جہانگیر ترین کو کٹہرے میں، لائے اپنا وہ زلفی بخاری کو کٹہرے میں۔ یہ لوگ طاقتور ہے نا، اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہے۔ اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہوتی، طاقتور تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو بااختیار ہوتے ہیں، برس اقتدار ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے چور چکے جو ہیں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لائے ان کو کٹہرے میں، اور کہے چیئرمین نیب کو تو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بلیک میل کیا ہوا ہے اسے، وہ اس جو ہے وہ ویڈیو کی بنیاد کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے طاقتوروں کو ان کے دور میں تو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عوامی دور اور جمہوری دور آئے گا، اور اس میں جو ہے وہ ایک ایسے احتساب کی بنیاد رکھی جائے گی جو پہلے نہیں رکھی جا سکی، کہ جو بے لاگ ہو اور سب اس میں جو ہے وہ برابر ہوں، اور اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو۔ یہ نہیں کہ 35 سال پرانا مقدمہ جو ہے اسے آپ نکال کے دو لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، اور خود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو کل کی بات ہے، جو ابھی یہ تازہ جو ہے یہ 300 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے چینی میں، 950 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے آٹے میں، کوئی تقریباً 1000 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے بجلی میں، گیس اور باقی چیزیں علیحدہ ہیں، اور ان کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ یہ اس طرح سے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنے گی، اور اس حوالے سے کیا کوئی انجینئرنگ وغیرہ ود ان پی ایم ایل این یا آؤٹ سائڈ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ انجینئرنگ وغیرہ جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے تو اس انجینئرنگ کے خلاف تو ہمارا سٹانس ہے، ہم اس انجینئرنگ سے جو ہے وہ پورا مقابلہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ نقلی فراز اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ احمد فراز کا ہی کچھ خیال کریں، لیکن انہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ فردوس عاشق اوان بننے کی جو ہے وہ ناکام کوشش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری آج بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑے آنریبل آدمی تھے، بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، یہ معلوم نہیں کہ ان کو اب یہ کیا ہو گیا کہ وہ آ کے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ فردوس عاشق امان کی بھی شایان شان نہیں۔ اچھا رانا صاحب، لاسٹ میں بتا دیجیے گا، آپ نے شبلی فراز ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بھی سپریم کورٹ میں ویڈیوز لے جاتے ہیں، یہ بھی ویڈیو لے جائیں اور وہاں فیصلہ کر دیتے ہیں کون محب وطن ہے اور کون جو ہے وہ غدار ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ خود سے کوئی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ جانے کا، کیونکہ وہ نہ ہو حالات خراب ہو جائیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جس بات کا الزام ایاز صادق صاحب پہ لگایا جا رہا ہے، اس طرح کی 21 ویڈیو جو ہیں وہ ان کے کلپ جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ چل بھی رہے ہیں، 21 ویڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہیں، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کو آپ سن نہیں سکتے، جن کو آپ جو ہے وہ آن ایئر نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کی ہے، ہمیں غدار ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کی باتیں بھی چلی جائیں، ہماری بھی چلے جائیں، پھر جو غدار ہوگا وہ ڈکلیئر ہو جائے گا، جو محب وطن ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تھینک یو۔
اپنا ملزم قائد